تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو ہے بالخصوص کہ اس کو کس طرح سے کامیاب بنایا جائے یا اس پروگرام کی ترتیب کیا ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے مہمان حضرات جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں، استاذ محترم شیخ الحدیث ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو مختصر صرف مشورہ ہوگا کیونکہ 5 بجے نماز ہے اور یہاں ایک محلے کی مسجد ہے، یہاں لوگ آتے ہیں نماز کے لیے بھی۔ تو بہرحال اب میں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے امیر جناب حضرت مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو بھی رہنمائی فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس مشاورتی پروگرام میں جو علاقہ بھر کے مرکز جامعہ ارشاد القرآن میں جاری ہے، ابھی چند دن پہلے یہاں اسی طرح ایک بڑا پروگرام جمعیت علماء اسلام کا پورے اٹک کا ذمہ داران کا ہوا۔ غالباً ابھی ان میزبانوں کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ ایک شہداء اسلام کانفرنس یہاں انہوں نے کیا، اور یہی مجمع تقریباً اسی میں بھی شریک تھا، اور آج ایک ہنگامی طور پر مسلکی اور نظریاتی تیاری کے حوالے سے اعلان ہوا تو جامعہ اس کا بھی میزبانی کر رہا ہے۔ میں جامعہ کے تمام ذمہ داران مولانا رضوان صاحب، مولانا قمر الاسلام صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اس مرکز کو ان مرکزی مسائل، نظریاتی مسائل کے لیے اسی طرح ہمیشہ میزبانی کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اصل ہمارے حضرات پنڈی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے لائے عمل رکھیں گے۔ میں ایک آدھ بات عرض کروں گا اور پھر انہیں موقع دیں گے انشاءاللہ، اور جو وہ فرمائیں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں صبح سے ان حضرات کے ساتھ ہوں، میری سمجھ لیں کہ تشکیل ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ واہ کیمپ کا پروگرام حسن ابدال کا، اور پھر اٹک میں ایک بھرپور پروگرام کے بعد یہ آپ کا علاقہ چھچ، جس طرح ایک تصور بھی ہے اور زمینی حقائق بھی ہیں کہ یہ علماء، شیخ الحدیث، اکابرین اور یہاں کے اکابرین نے ماشاءاللہ پورے پاکستان پر قیادت کی ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں اور ترقی نصیب فرمائیں، اور ان کے جانشین آپ حضرات، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کام کو اسی طرح تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اصل ہے کسی بات کی اہمیت کو سمجھنا۔ یہ درد ہمیں کیوں اٹھتا ہے جب توہین رسالت دنیا کے آخری کنارے میں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے۔ ہم یہاں بے چین ہوتے ہیں، ہم یہاں کڑتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں، اور ہمارے سامنے کوئی ایسا مضبوط مربوط لائے عمل نہیں ہوتا تو احساس کمتری میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی ہوا چلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی تو موعظوں والا ہے، نبی تو امت کو ایک کرنے والا ہے۔ ناموس رسالت کا عنوان اور ختم نبوت کا عنوان پھر امت کو ایک کر دیتا ہے۔ پھر کوئی حالات ہماری کمزوری یا سازشی عناصر کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے میدان بھی بہت ہے، اپنے اپنے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام چونکہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، اولیاء سے کرامات ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور جب صحابہ کی توہین ہوتی ہے تو پھر اس وہ کرامت ہمیں پھر جمع کر دیتی ہے۔ اس تحریک کے لیے جیسے مجھ سے پہلے
اور اس پاکستان کی تو ایک حقیقت ہے کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے بہت زیادہ خون گرا ہے. ختم نبوت کے لیے گرا تھا، اس کے نتائج ہم نے الحمدللہ حاصل کر لیے. جن کا خون گرا وہ خون بھی قیمتی ہوا. تو عظمت صحابہ کے لیے چوٹی کے علماء، ہمارے سروں کے تاج، انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر راستہ بھی ہموار کیا، راستہ دکھایا بھی، اور وہ خون پڑا ہوا ہے. ابھی تک اس خون کی تکمیل کے لیے مرحلہ باقی ہے، اور شاید وہ مرحلہ آج ہم خون گرائے بغیر، پسینے گرائے بغیر اس اجتماعیت کے ساتھ حاصل کریں. میں واقعہ میں بھی عرض کر چکا تھا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں. ہمارے حقوق، سنی حقوق حاصل کرنے کے لیے یا تو ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو، ہم ایوانوں میں ہوں. یہ اس دور کی ایک ضرورت ہے. ایک مشرف دور میں مدارس کا ایک بڑا پروگرام جامعہ فریدے میں تھا. حضرت قاضی حسین احمد صاحب بھی اس وقت مرحوم زندہ تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، بڑا عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن پھر دیکھا گیا وہ عجیب نہیں تھی، وہ واقع ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ تم کب تک درخواست دیتے رہو گے؟ تم اس کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتے ہو جہاں لوگ درخواست پیش کریں؟ تھوڑے عرصے بعد MMA بنی، اور پھر MMA کو کامیابیاں ملی، اور پھر ہم نے کرسیوں پہ اپنے لوگوں کو دیکھا کہ واقعی ہم کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہم بہترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا، اب ہمیں اس طور پر بھی یکسو ہونا پڑے گا کہ ہم کرسی پر آ جائیں، اور آ سکتے ہیں. ان بنی اسرائیل کی طرح ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم حکمرانی کے اہل نہیں ہیں، اور نہ کوئی فرعون ہی یہ سوچے کہ یہ حکمرانی کر نہیں سکتے. حکمرانی ہم نے کی ہے، اور جب ہم نے کی تو عدل بھی ہمارے پاس تھا. مولانا ایک بات فرماتے ہیں حضرت قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جب تک حکمرانی اور حکمرانی کی کرسی ہمارے پاس تھی تو دنیا میں امن تھا. یہ 100 سال ہو گئے کہ مسلمانوں سے کرسی چھینی گئی، خلافت کمزور کیا کہ ختم کی گئی، تو آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جب تک ہم کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے تو ضرورت ہے کہ ہم ایک بہترین احتجاج کریں. جو ہمارا جمہوری حق ہے، جو ہمارا ایمانی حق ہے، ایمانی جذبہ ہے، اور اس کے لیے تیاری. اور تیاری پہلے اپنے آپ سے کہ سب سے پہلے میں تیار ہوں، اور میرے ساتھ کون کون تیار ہے. اپنے محلے میں، اپنے مسجد میں، اپنے آس پاس ہم میں سے ہر شخص، وہ حدیث میں پاک میں جو ہے نا، کلکم مسئول، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ ایک عام انسان کے لیے کہا گیا تھا، لیکن علماء تو خصوصی راعی ہیں. یہ جب اپنے کام کے لیے جو دین کا کام ہوتا ہے جب نکلتے ہیں تو کتنی کامیابیاں سمیٹتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے سلسلے چلاتے ہیں. آئیں آج ہمارے ایمانی جذبے اور ایمانی ایک درد اور تکلیف محسوس کر کے ہم نکلے ہیں، تو ہم اپنے صلاحیتیں اس پر لگائیں. یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. اسلام کراچی میں پروگرام ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام ہوتے رہیں گے. ہم اپنے سامنے پروگرام سے آگے اپنے UC سطح پر، اپنے تحصیل کی سطح پر، اپنے ضلع کی سطح پر بھی اپنے آپ کو تیار کریں ایک بہترین احتجاج کے لیے. وہ احتجاج روڈ پر بیٹھنے کا ہو، گرمی کا ہو، سردی کا ہو، ہمیں خود نکلنا پڑے، اور کیا پتہ ہمیں اپنے احتجاج کو مربوط کرنے کے لیے اپنے خواتین کو بھی نکالنا پڑ جائے. آپ جانتے ہیں ہمارے مزاج میں یہ سلسلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہم لڑتے ہیں اور الیکشن میں ہمارا مقصد ایک عظیم مقصد ہوتا ہے، تو الیکشن کے دنوں میں ہم خواتین کو بھیجتے ہیں گھروں میں ووٹ لینے کے لیے، ذہن سازی کے لیے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، جس ابتدا کی ضرورت تھی وہ ہو چکی کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اتحاد تو ہمارا فطری کام ہے. نظریات ایک ہے، سوچ ایک ہے، تو اس اتحاد میں تو دیر لگتی نہیں ہے. اتحاد وہاں مشکل ہوتا ہے جہاں نظریات الگ ہو. اب ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس صحابہ، اس پر تو سب متفق ہیں. لہٰذا اب اگلا قدم یہ ہے کہ ہم خود قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. ابھی قریب میں پشاور ختم نبوت کانفرنس کے لیے
ایک مختصر سی محنت کی گئی، حالانکہ وہ اس صوبے کی تھی، لیکن یہاں کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ، میں 40-45 گاڑیاں آپ کے حضروں سے گئی، 10-12 اٹک سے، 7-8 حسن امدال سے، تو یہی آواز جو پشاور میں لگی ہے، اور آپ نے پشاور میں بھی یہ بھی دیکھا کہ عنوان ختم نبوت کا تھا، ہمارے تمام صوبائی قائدین نے ناموس صحابہ پر گفتگو کی، احتجاج ریکارڈ کروایا، اور جس انداز سے گفتگو کرنا تھا بہترین طریقے سے انہوں نے گفتگو کی، اور وہاں کے پورے مجمع کو ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ کے لیے بھی تیار کیا، نعرے لگے۔ اس لیے اسی انداز سے محنت ہے، ساتھی اپنے سطح پر گاڑی بھی تیار کرے، مدارس کے بڑے طلبہ جو پالیسی آتی ہے، اور انشاءاللہ یہ موقع کی بات ہوتی، سیزن گندم کا ہے تو اب گندم کو سمیٹنا ہے، اس موقع کو ضائع کیا، پھر کیا پتہ کتنے سالوں بعد موقع آتا ہے۔ ہم اس وقت اس کام کے لیے بنیاد بن رہے ہیں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی اجتماعیت کے ساتھ اسی قربانیوں کو لے کر آگے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے درمیان جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے ادارے کو ختم نبوت کے لیے مرکز بنا، اور ہر وقت ہر تحریک کے لیے مرکز، پھر یہاں بھی اسی کا پرتو ہے، یہاں کے اکابرین کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا، اور حضرت نے ناموس صحابہ کے حوالے سے بہت قربانی دی ہے، ان کا پورا ادارہ اس حوالے سے جل گیا ہے، اور الحمدللہ جب جلا تھا، جلنا تو ایک تکلیف والی بات تھی، لیکن قائد جمعیت سمیت تمام اکابرین ان کے پاس وہاں موجود تھے، اور انہیں ان کو ماشاءاللہ اس وقت ہمت دلائی، اور یہ بھی باہمت انسان ہے جن کے جوان بیٹا بھی اسی کاز کے لیے قبول ہوا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو تمام شہداء کے قربانیوں کو بھی قبول فرمائیں، اور ہمیں بھی جو مقدر کی تکلیف ہو یا مقدر کی جو محنت اور کوشش ہو اس کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ تمام حضرات جو اس دور دراز سے تشریف لائے اہتمام کے ساتھ میں اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے اس جمع کو مبارک بنائیں، اور یہاں کے فیصلوں کو اپنے فضل و کرم سے نافذ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔